السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ بتوفیق اللہ۔ آج ہماری کلاس ہے، بس میں اس دن بھول گئی اور میں حیران ہوں کہ میں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ مجھے یہ کلاس جو ہے وہ لینی ہے، اور سبحان اللہ آئی فورگاٹ۔ چلیے جی آج کرتے ہیں۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی 3673، ٹھیک ہے؟ بھی آپ ذرا دیکھیے کہ یہی حدیث ہے نا، ذرا تھوڑا سا اس کو زوم ان کر دیجئے، ذرا زیادہ چھوٹا لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الفتنة ها ہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو فتنہ یہاں پر ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کے سر کا کنارہ نکلتا ہے، اس سے مراد مشرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور مشرق میں آ رہا ہے عراق، اور یہ جو علاقے ہیں مڈل ایسٹ کے اور جو ہے ایشیا کے۔ جاء من حدیث ابن عمر و ابی مسعود الانصاری و ابن عباس و ابی ہریرہ، یہ اس حدیث میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے ابن عمر، ابی مسعود الانصاری اور ابن عباس اور ابی ہریرہ سے۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث پر آئیے۔ اچھا جی، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو امیر بنایا ایک کام پر، یعنی اس کو ذمہ داری دی۔ فقال یا رسول اللہ خیر لی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اچھی نصیحت فرمائیے۔ فقال الزم بیتک، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں ٹکے رہنا، ان چیزوں میں دلچسپی نہ لینا جن کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، بہتر کی مالا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پچھلی امتوں میں سے جو مجھے کچھ اچھی چیزیں ملی ہیں، ظاہر ہے وہ اسلام ہی تھا وہ بھی، لیکن ان کی یعنی ایک طرح سے یاد دہانی کرائی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جن کے ساتھ کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بے وجہ گھر سے نکلنے سے منع فرمایا۔ کوئی کام نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاملات سے وابستہ رہو، اور باہر جانے کے کوئی مطلب نہیں ہے، بلا وجہ لوگوں سے ملنا اور بلا وجہ لوگوں کے کاموں میں جا کے تو جو ہے ٹانگ اڑانی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو ذرا دیکھیے گا انہوں نے شرح میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر انسان رہے، فوکس رہے، باہر جا کے چغلی، غیبت، آنکھ کان کا غلط استعمال وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ فوکس رہتے ہیں، اپنے کاموں سے کام رکھتے ہیں، ایک حد سے زیادہ جو ہے انٹریکشن نہیں کرتے، سوشلائز نہیں کرتے، وہ لوگ اچھی طرح سے ریزلٹس بھی اچھے لے کے آتے ہیں۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث لائیے۔ تو یہ تو مردوں کو کہا جا رہا ہے، تو کہاں کہ خواتین کی بات، اللہ نے خواتین کو بھی تو کہا تھا نا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، لوگوں کے معاملات میں دلچسپی لینا اور بے وجہ کی جو ہے وہ تھرل اور ایکسائٹمنٹ کے پیچھے جانا، دیٹس رانگ۔ اچھا جی، روز محشر کافر چہلے کے بل چلے گا۔ ان قتادہ حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا نبی اللہ، قتادہ کہتے ہیں ہمیں انس بن مالک نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے نبی، یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، کہ کیا قیامت کے دن جو ہے کافر اس کے چہرے کے بل لایا جائے گا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم الیس الذی امشاہ علی رجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، وہ جس نے اس کو اس کے دو قدموں پر چلایا دنیا میں، اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو اس کے چہرے پر چلائے گا قیامت کے دن۔ قال قتادہ تو قتادہ نے کہا بلا وعزت ربنا، ہمارے رب کی عزت کی قسم، یعنی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ آتا ہے نا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور عمیانہ کا بھی لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے ان کے چہروں کے اوپر اور اندھے ہوں گے۔ اب یہ چہروں کے اوپر اٹھانا کس قسم کا ہوگا؟ یہاں پر تو ہمیں کچھ اس قسم کا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک انسان کو پتہ نہیں وہ بدل ہی جائے گی اس کی چال ڈھال بھی، اور اس کی وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو
پیروں پہ چلا سکتا ہے، وہ چہروں پہ نہیں چلا سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کی جو شکل ہے نا، وہ ہم اس سے زیادہ واقف نہیں کہ وہ اصل میں کیا ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کا ساتھ قیامت کی ہول لاکی کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے کہیں نا کہ ہم اس کو امیجن کر سکیں کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور وہ اس جیسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے دس از ناٹ اے رائٹ اپروچ، بیکاز یہ جو ہے نا، یہ چیز ایک ایسی ہے کہ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ نہ کسی آنکھ نے سنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال بھی گزرا، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے پہلے۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث کے اوپر آئیے۔ ان ابی موسیٰ قال قال، ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری حدیث لے کے آئیے سامنے، 3677 ہے حدیث۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میری جو امت ہے نا وہ باعزت ہے۔ مرحومہ سے ہم تو مرحوم کو کہتے ہیں نا جو دنیا سے چلا جائے، ویسے اس کو مرحوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے میری امت پر اللہ نے خاص رحمت کی ہے، اسے آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، اس کا عذاب دنیا ہی میں ہے، اور وہ کیا عذاب ہے؟ فتنے ہیں، زلزلے ہیں، والبراکین، اور آتشین مادے ابلنے کی صورت میں، یعنی فتنے ہیں اور آسمانی آفتیں ہیں، قدرتی آفات ہیں، اور یہ ہے کہ اس کا سب عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس دنیا کے اندر ہی۔ چلیے جی آگے چلیے۔ عن شداد ابن اوس مرفوعا، شداد ابن اوس مرفوعا کہتے ہیں ان اللہ زوى لی الارض، اللہ نے سکیڑ دیا پوری زمین کو میرے لیے، فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے، اس کے مغرب بھی دیکھ لیے، وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، اور میری امت جو ہے وہ اس کی بادشاہت وہاں تک ہوگی جو میرے سامنے سکیڑ کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، یعنی جیسے گلوب کے اوپر پوری جو ہے نا، اس زمانے میں تو گلوب نہیں ہوتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر کے رسول کو دکھائی، جتنی ایکسپینشن تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، وہ ساری کی ساری نظر آ گئی، افریقہ میں کہاں تک ہوگا، ایشیا میں کہاں تک ہوگا، ناردرن اور ساؤدرن پولز میں مسلمان کہاں کہاں پہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو دکھا دی، اور یہ ظاہر ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ آج کا انسان تو یہ معجزہ جو ہے نا گوگل میپ کے اوپر ویسے بھی دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کو اس کی ساری علمیں دی۔ نئی والی حدیث پہ آئیے۔ ان جمع منہم المقداد، ٹھیک ہے، ایک پورے گروہ سے روایت ہے اور انہی میں سے مقداد بھی ہیں، وہ ابو ثعلبہ و تمیم الداری مرفوعا لیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، ولا ترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ هذا الدین، اور اللہ کوئی نہیں چھوڑے گا ایسا گھر جو شہری ہوگا اور نہ کوئی دیہاتی گھر، لیکن اس میں یہ دین داخل ہو جائے گا، بعز عزیز، عزت والے کی عزت کے ساتھ، وبذل ذلیل، یا پھر ذلیل کی ذلت کے ساتھ، کچھ اس کو فخر سے اپنائیں گے اور اس کو اپنا سر کا تاج بنائیں گے، اور کچھ جو ہے نا مجبور ہو کے اپنائیں گے کیونکہ وہ کمزور ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، تو ان کو جو ہے نا اس دین کو اپنانا ہوگا۔ عزا یعز اللہ بہ الاسلام، وہ عزت وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے اسلام کو مشرف کیا، یعنی اسلام لانے میں عزت ہے، وذلا یذل بہ الکفر، اور ذلت جو ہے وہ کفر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک وقت آنے والا ہے جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس سے قیامت تک، ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت تک رات اور دن چلیں گے نا، اور کیا ہے کہ یعنی ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جس میں جو ہے نا ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، اور اسلام کے ساتھ عزت ہے اور کفر کے ساتھ ذلت ہے۔ چلیے جی آگے چلیے۔
یہ بڑی زبردست حدیث آ گئی ہے ابو قبیل کی، ذرا پیچھے کیجیے گا، نیچے کیجیے گا، بڑی زبردست حدیث آئی ہے کہ انہوں نے، ابو قبیل کہتے ہیں ہم سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس تھے اور ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل نا، یہ جو ہے ترکی کا شہر ہے نا، استنبول، اور اس کے بعد جو ہے نا یورپ شروع ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو یورپ ہے نا یہ لگتا تھا اس کے ساتھ اسپین کے ساتھ اور اٹلی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں وہ آج بھی یورپ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جہاں کے نا ایسٹ میں چلا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ نے صندوق منگایا اور اس کے ساتھ کڑے لگے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک کتاب نکالی، پھر انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے ارد گرد بیٹھے لکھ رہے تھے کہ اچانک آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینۃ ہرقل، ہرقلا تفتح اولا، جو ہے نا روم، ہرقل اس زمانے میں نام تھا اس کا، جو ہے نا روم کا، ہرکولیس، ہرکولیس جو ہے نا، جو نام آتا ہے نا وہ بچوں کے ڈراموں میں، یہ در حقیقت اس زمانے میں یہ ٹائٹل نیم ہوتا تھا رومن ایمپررز کا نا، تو اس کا شہر پہلے فتح ہوگا، یعنی قسطنطنیہ، تنیا یعنی قسطنطنیہ، کئی پروننسیشن میں قسطنطنیہ ہے اور کئی اور اس پروننسیشن میں قسطنطنیہ ہے، تینیہ، تینیہ، قسطنطینیہ۔ چلیے جی، اچھا جی، جو روم ہے نا آج کل کا یہ اٹلی کا دارالخلافہ ہے اور محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اچھا جی چلیں، نعمان بن بشیر کہتے ہیں، نہیں یہ بھی ٹھہریے، یہ دیکھیے گا یہ والی بھی حدیث دیکھ لیتے ہیں نا، بڑی کمال کی احادیث ہے یہ۔ اچھا جی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے تو بشیر اپنی بات کو روک دیتے تھے، اتنی دیر میں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا بشیر بن سعد کیا تجھے عمراء کے بارے میں کوئی حدیث نبوی یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے کہا اس معاملے میں مجھے آپ کا خطبہ یاد ہے۔ ابو ثعلبہ بیٹھ گئے اور حذیفہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں نبوت رہے گی جتنا اللہ چاہے گا کہ وہ ٹھہرے، یعنی میں نبی تم میں زندہ رہوں گا، ثم یرفعها اللہ اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ اس کو ختم کر دے گا جب اللہ چاہے گا اس کو ختم کرنا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ فیکم ما شاء اللہ، پھر تم میں ہوگی ایک خلافت، یعنی خلافت آئے گی جو کہ نبوت کے پیٹرن پہ، ماڈل پہ ہوگی، ما شاء اللہ جتنا اللہ چاہے گا، ان تکون ثم یرفعها، پھر اللہ اس کو بھی لے جائے گا، اذا شاء ان يرفعها جب اللہ چاہے گا کہ اس کو لے جائے، ثم تکون خلافت علی منہاجی النبوت فیکم ما شاء اللہ، نہیں یہ میں دوبارہ لائن پڑھیے، ثم تکون ملکا عاضا، اور پھر تمہارے درمیان جو ہے نا جبری بادشاہت ہوگی، عاضاً جبری بادشاہت، فتکون ما شاء اللہ، اور وہ ہوگی جتنا اللہ چاہے گا، ان تکون ثم یرفعها اذا شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا، ثم تکون اچھا جی، ملکن عاضاً جو ہے نا، ٹھہریے، بادشاہت ہے، صحیح ہے، اور جو ہے نا ملکن جبریین وہ ہے ڈکٹیٹرشپ، ملکن عاضاً کو آپ امپیریلزم کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، امپیریلزم میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ والی سختی نہیں ہوتی لیکن ہوتی بادشاہت ہی ہے، ملکن جبرین جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، صحیح یا غلط ماننا ہی ماننا، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، اور تم پھر یہ بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها ثم تكون خلافت علی منہاج النبوۃ ثم سکت، اور پھر دوبارہ خلافت آئے گی نبوت کے ماڈل کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ خود خاموش ہو گئے۔ چلیے جی اب دیکھیے، ٹھہر جائیے تھوڑا سا جو ہے نا امت کی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے سیونٹین سینچری کے قریب، یعنی مڈ سکس سینچری کے اندر جو ہے نا نبوت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیونٹین سینچری کے اوائل میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 40 سال تک جو ہے نا خلافت رہتی ہے، 40 سال کے بعد بنو امیہ کا دور جو ہے 100 سال رہتا ہے، 100 سال کے بعد بنو عباس کا دور جو ہے وہ 400 سال رہتا ہے، 400 سال کے بعد جو ہے نا اس کے بعد قریب ہی وہاں پر جو ہے نا
ترکی جو ٹرکش جو ہے نا آٹومن امپائر، یہ قریب ہی ہے اس کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تاتاری تھے اور بعد میں انہی کی نسلوں کے ساتھ خلط من ہونے کے بعد یہ جو ہیں یہ جو ہے نا انہی کی نسلوں میں سے کچھ نے خلافت عثمانیہ قائم کی تھی۔ اچھا جی، خلافت عثمانیہ جو ہے یہ 19ویں صدی کے قریب ختم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مغل ہیں ادھر خلافت عثمانیہ، یہ ساری کی ساری بادشاہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جبری بادشاہت ہوگی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ زوال پذیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس سے مراد کالونائزیشن ہو، ٹھیک ہے، جو انگریزوں کی طرف سے ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی بادشاہت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو جو موڈز ہیں ان کو اللہ کے رسول نے الگ الگ کر کے بتایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ پھر جو ہے خلافت واپس آئے گی مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ۔ چلیے جی اوپر چلیے، اوپر چلیے جی۔ اچھا جی، نیک لوگوں کا سفارش کرنا۔ عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل یشفع للرجلین وللثلاثة والرجل لرجل۔ اچھا جی، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آدمی دو دو اور تین تین افراد کے حق میں، اور بعض صرف ایک آدمی کے حق میں سفارش کریں گے۔ اچھا دیکھیے، ذرا سفارش کے پہلے عقیدے کو سمجھے۔ سفارش اللہ نے ان لوگوں کو کرنے کی توفیق دینی ہے جن کو اللہ نے اعزاز بخشنا ہے، کہ تم آ کے سفارش کر رہے ہو اور میں نے تمہاری سفارش مان لی ہے۔ لیکن در حقیقت یہ پہلے سے ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے کن کی سفارش ماننی ہے اور کن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کس کی مجال ہے کہ وہ کسی کے بارے میں سفارش کرے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی نا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سفارش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی، تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں حافظ قرآن کی سفارش کے بارے میں بھی آتا ہے، شہید کی سفارش کے بارے میں بھی آتا ہے، اور اس طرح کے مختلف قسم کی جو شہادتیں ہیں نا، مختلف ٹائپ کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ آدمی دو دو تین کے حق میں کریں گے سفارش، اور کچھ ایک ہی کے حق میں کریں گے۔ تو جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کا آغاز ہو جائے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی سفارش کا موقع دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات صرف اور صرف آنر جو ہے سفارش کرنے والوں کو دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ چلیے جی آگے چلیے۔ اچھا جی، قسطنطنیہ پہلے فتح ہوا، یہ رومیہ۔ ان ابی قبیل قال كنا عند عبد اللہ بن عمرو بن عاصی، یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا تھا۔ ہم عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس بیٹھے تھے۔ وسئل ای المدینتین تفتح اولا، دونوں شہروں میں سے کون سا پہلے فتح ہوگا، قسطنطینیہ او رومیہ، یا پھر روم نا۔ فدعا عبداللہ بصندوق لہ حلق، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ حلقے لگے ہوئے تھے، یہ جو کڑے ہوتے ہیں نا۔ قال فاخرج منہ کتابا، تو انہوں نے اس میں سے کتاب نکالی۔ قال فقال عبد اللہ، کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ نے کہا بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اللہ کے رسول کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، نکتبو، ہم لکھ رہے تھے، اذا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای المدینتین تفتح اولا، کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا، قسطنطینیہ اور رومیہ؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینۃ ہرقل، ہرقل جو ہے نا اس کا شہر پہلے فتح ہوگا، یعنی قسطنطینیہ۔ چلیے جی اوپر چلیے۔ روم جو ہے نا ویانا کے ساتھ لگتا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوجیں جو ہے نا ویانا تک پہنچی تھی۔ چلے جی، کلمہ شہادت گناہوں کے 99 دفاتر پر بھاری، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ عن عبد اللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ جو ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو چن کے نکالے گا میری امت میں تھے،
اور تمام بندوں کے سامنے لے آئے گا قیامت کے دن. فینشر علیہ تسعۃ وتسعین سجلا، اور پھر اللہ اس کے سامنے پھیلا دے گا 99 رجسٹرز. کلو سجل، سجل، سجلہ، سجلہ نہیں سجلہ، رجسٹرز. اور ہر رجسٹر جو ہے نا ابھی میں نے ہاں جی، اور ہر رجسٹر جو ہے نا مثلو مد البصر، اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نظر جائے گی. ثم یقول، پھر وہ کہے گا اتنکر من ھذا شیئا، اے بندے اس میں سے کسی جرم سے تو انکار بھی کرتا ہے. اظلمک کتبتی الحافظون، کتبی الحافظون، کیا جو جنہوں نے جو میری کتاب یہ رجسٹر کو لکھنے والے تھے انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. پر فیقولا، تو وہ کہے، فیقول وہ کہے گا لا یا رب، نہیں بالکل نہیں. اللہ پوچھے گا ایک ایک بات سے کہ یہ تو نے کیا تھا نا، کہ میرے لکھنے والے نے کوئی غلطی کر دی. فیقول الک عذر، تو وہ کہے گا تو اللہ پھر اس کو کہے گا کہ تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے. فیقول، تو وہ کہے گا لا یا رب، کوئی عذر نہیں. فیقول، تو وہ کہے گا بلا، اچھا، ان لک عندنا حسنہ، ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک تیرے لیے اچھی بات بھی ہے. فَأَنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، کیونکہ آج کے دن کی یہ خاصیت ہے کہ آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَتُخْرَجُ بِطَاقَةً فِيهَا، بِطَاقَةٌ فِيهَا، پھر ایک اس میں سے نا کارڈ سا نکلے گا. بطاقہ بولتے ہیں یہ جو ہمارے ڈرائیونگ لائسنس ٹائپ کا کارڈ ہوتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فیقول اخضر وزنک، تو اس پھر وہ کہے گا کہ اب اپنا وزن ذرا چیک کرنا. فیقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، وہ کہے گا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ٹھیک ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے دفاتر. فقال انک لا تظلم، تو اللہ کہے گا نہیں نہیں تجھ پہ ظلم نہیں ہونا آج. قال فتوضع السجلات فی کفۃ، اور پھر کیا ہوگا جو ہے نا ایک جو سارے رجسٹرڈ ہے نا وہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے. والبطاقۃ فی کفۃ، اور بطاقہ جو ہے وہ جو چھوٹا سا کارڈ ہوگا وہ دوسرے پلے میں رکھا جائے گا. فطاشت السجلات وثقلت البطاق، تو کیا ہوگا، تو جو سجلات ہے نا وہ وزن کم ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جائیں گے، اور جو بطاقہ ہے نا وہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے رہ جائے گا. فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے برتر کوئی چیز نہیں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی آگے دیکھیں. حدیث چھوٹی ہے تو پڑھتے ہیں، ورنہ پھر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. آگے چلیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار. ان انس بن مالک مرفوعا، انس بن مالک مرفوعا کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنتہ یعطى بها، اللہ کسی بندے سے اس کے نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرے گا کہ اس نے نیکی کی اور اللہ نے جو ہے وہ اس کو اللہ کنسیڈر ہی نہ کرے. ٹھیک ہے، اچھا جی، بلکہ اس نیکی کی وجہ سے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے. یعطى بها، اس نیکی کی وجہ سے اس پہ برکتیں ہوتی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے. وفی روایت، ایک روایت میں یشاب علیہ الرزق فی الدنیا، اس نیکی کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ یجزا بها فی الاخرہ، اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے. واما الکافر، اور جو کافر ہے فیطعم بحسنات ما عمل بها للہ فی الدنیا، تو اس کو جو اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا میں، اس میں سے اس کو فائدہ، اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں برکت ملتی ہے. حتی اذا افضى الى الاخرة، پھر جب وہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، لم یکن له حسنۃ یجزا بها، پھر اس کی جب تک کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی جس کا اس کو فائدہ ہو، یعنی وہ اپنی نیکیوں کا فائدہ ساری دنیا میں ہی اٹھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور اللہ ایمان کے اوپر جو ہے رکھے. دیکھ لیجئے یہ ایمان اور ہدایت سب سے پہلی چیز ہے، ہر چیز اس کے بعد ہے. چلیے جی ختم کرتے ہیں. ہم نے آج پڑھی ہے حدیث نمبر 3682. انشاءاللہ یہی والی حدیث اسی ٹاپک کا کنٹینیویشن ہوگی نیکسٹ میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
चैट को देख लेते हैं, क्या हमारे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं आया? वॉइस नहीं आ रही रेडमी 9C पता नहीं कौन है और पता नहीं सबको आ रही है, आपको क्यों नहीं आई? ज़रा दोबारा अपनी डिवाइस को चेक कीजिए, अदरवाइज़ जो है ना आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। एनीथिंग एल्स? माशाल्लाह मैं देख रही हूँ लोग रेगुलर भी होते चले जा रहे हैं, रमज़ान की आमद है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकतों के वक़्त वापस लाए। अल्लाह ताला मुसलमानों पे रहम करे, अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों पे, सीरिया के मुसलमानों पे अल्लाह ताला मुसलमानों पर एहसान फरमाए। बहुत इस वक़्त दुनिया के अंदर तकलीफ़ दे जिनको अल्लाह ने अमन में रखा है, उनके लिए लाज़िम है कि वो इस अमन के वक़्त का फ़ायदा उठाएँ और जो है जो खैर और नेकी कर सकते हैं वो करें। चलिए जी, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।